اسلامی ریاست ہونے کے باوجود ہمارے ملک میں اغوا برائے تاوان، رشوت خوری، قتل، ڈکیتی، اسمگلنگ اور بھتہ خوری بدقسمتی سے پیشے بن چکے ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں اچھے خاصے معزز کہلوائے جانے والے افراد کے ہاتھ بھی ان کارناموں سے رنگے ہوئے ہیں۔ خیر، یہ تو سب بڑوں کی باتیں ہیں، آج ہم صرف بچوں کی بات کر رہے ہیں۔ اولاد بڑے بڑے منہ زوروں کے منہ میں لگام ڈال دیتی ہے۔ پتھر سے پتھر دل لوگ اپنے بچوں کے جسموں پر لگی ہوئی معمولی خراشیں دیکھ کر ٹوٹ جاتے ہیں۔ دھڑکنے والے دلوں کی دنیا میں اولاد کا جنازہ سب سے بڑا بوجھ مانا جاتا ہے۔ اس کے باوجود مر جانے والوں پر صبر آ ہی جاتا ہے، لیکن وہ اولاد جو دنیا کے شور شرابے میں کہیں گم ہو جائے، اپنے بچپن میں ایک دن اچانک لاپتہ ہو جائے، ان کے زندہ یا مردہ مل جانے تک ماں باپ کو ایک پل چین نہیں آتا۔ آج سچ کے سفر میں آپ چند ایسی ہی معصوم ہستیوں سے ملنے جا رہے ہیں جو کم سنی میں اغوا ہو گئے تھے، یا پھر چھوٹی عمر میں گھر سے اکیلے کچھ لینے کے لیے نکلے اور آج تک لوٹ کر نہیں آئے۔ اگر آپ ان ماں باپ کی بچھڑی اولادوں سے ملنا چاہتے ہیں، ان کے دکھ درد سننا، دیکھنا اور جاننا چاہتے ہیں، تو سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا۔ یہ عبدالستار ایدھی کا اسلام آباد میں قائم کردہ گمشدہ، یتیم اور گھر سے بھاگے ہوئے بچوں کا مرکز ہے، جہاں کئی معصوم اپنی کوری آنکھوں میں ان گنت دکھ درد چھپائے رہتے ہیں۔ انہی میں سے ایک عدنان بھی ہے۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ لاہور کا۔ تو یہاں ایدھی سینٹر میں کیسے آئے ہو؟ یہاں پڑھنے جا رہا تو ایک راستے میں پٹھان پکڑ لیا، تو پھر آگے کپڑا کر لیا تھا۔ جب گھر سے نکلے اور کسی نے اغوا کر لیا بیٹے، تو اس وقت کیا لینے کے لیے نکلے تھے؟ تب میں پڑھنے کے لیے کسی گھر جا رہا تھا۔ کون سی کلاس میں پڑھتے تھے اس وقت؟ 2 کلاس میں۔ ہمارے ہاں کم عمری میں اغوا شدہ بچوں اور ان کے ماں باپ کی زندگیاں برباد ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اس بد نصیب کے گم ہو جانے کے بعد والدین جی سکے یا نہیں، یہ تو اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں، لیکن سنتے ہیں لاپتہ عدنان کیا کہہ رہا ہے۔ اب کیا سمجھتے ہو، امی ابو کو یاد آتے ہوگے تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ سمجھتے ہو اس بات کو؟ نہیں۔ کیوں نہیں سمجھتے بیٹے؟ جب ابو یاد آتے ہیں تو میں روتا ہوں۔ ابو کا حلیہ یاد ہے کچھ؟ جی۔ کیسے تھے ابو تمہارے؟ شلوار قمیض پہنتے تھے، داڑھی بھی تھی۔ کیا کرتے کیا تھے؟ وہ دکان لگائی ہوئی تھی نا، یہ سبزی وغیرہ کے لیے۔ کچھ یاد ہے بھائی کتنے بڑے تھے، بہنیں کتنی بڑی تھیں؟ 2 بھائی بڑے تھے اور ایک میں تھا، ان میں سب سے چھوٹا میں تھا، اور 2 بہنیں تھیں۔ ماں کا دل اولاد کے لیے تو فکر مند رہتا ہی ہے، لیکن لاہور سے اغوا ہونے والے اور پھر آج تک گمشدہ رہنے والے عدنان کی امی اپنی 5 اولادوں میں سے ہمیشہ اسی کے لیے زیادہ پریشان رہا کرتی تھیں۔ امی نے کہا تھا کہ اگر گم ہوگی تو میں کیا کروں گا، پھر میں نے بولا تھا کہ میں انشاءاللہ آؤں گا واپس، لیکن نہیں آنا ہوا، اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ابو کا کیا نام ہے؟ منصور۔ والدہ کا کیا نام ہے؟ نہیں پتہ۔ لاہور کا کوئی علاقہ یاد ہے کہ کہاں رہتے تھے؟ نہیں۔ عدنان کس عمر میں اغوا ہوا، اس کی والدہ کا نام کیا ہے اور گھر کا پتہ کچھ بھی تو اسے یاد نہیں۔ یہ یتیم خانے تک کیسے لایا گیا اور اب اس کے والدین کی تلاش کا کیا معاملہ ہے، جب میں نے ایدھی ہوم کے نمائندے سے پوچھا تو انہوں نے بتایا، اس کے ماں باپ کا کیا سٹیٹس ہے؟ مل جائیں گے؟ آپ کو کیا امید ہے؟ اللہ سے امید تو ہر وقت ہے۔ معلومات اس کے ذریعے جو ملی ہیں وہ درست ہیں یا نہیں ہیں یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اغوا ہوا کس طرح ہوا۔ جس طرح اس نے بتایا ہم نے پوری کوشش کی کہ کسی ذریعے سے بھی اس کا کوئی رابطہ کہیں سے ہو جائے۔ چھوٹی عمر میں اغوا ہو جانے والے عدنان ولد منصور سکنہ لاہور کو اغوا ہو جانے کے بعد سے لے کر آج تک یقیناً کچھ یاد نہیں۔ اگر اس کے ماں باپ یا کوئی عزیز رشتہ دار اسے پہچان لے تو ایدھی سینٹر اسلام آباد میں یہ معصوم آج بھی اپنوں کا انتظار کر رہا ہے۔ اگر تمہارے امی ابو ٹی وی پہ تمہیں دیکھ رہے ہو تو تم انہیں کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں ان کو کہوں گا کہ وہ آئے مجھے لے جائیں۔ یہ عطا اللہ ہے، رنگ گورا، عمر 13 سال، قوم پٹھان،
سوات کا رہنے والا ہے. یہ بچہ بھی پچھلے کئی سالوں سے یتیم خانے میں زندگی گزار رہا ہے. ماں باپ، بہن بھائی اور گھر بار سے یہ کیسے بچھڑا، ایک غمگین داستان سنیے. میں گھر سے گم ہو گیا تھا، کوئی لے گیا تھا ان سے، پھر میں بھاگ گیا تھا. اسکول جا رہا تھا تو کسی نے اٹھا کے لے گیا. جب اغوا ہوئے تھے تو کتنی عمر تھی؟ چھوٹا تھا. پڑھتے تھے اس وقت؟ جی. کون سی کلاس میں؟ 3 کلاس. ماں باپ یاد ہیں کچھ؟ ابھی نہیں یاد ہے. ابو کا کیا نام ہے؟ سیف اللہ. امی کا یاد ہے فاطمہ. 3 بھائی تھے، 2 بہنیں. اگر تمہارے امی ابو تمہیں کہیں دیکھ رہے ہو اس وقت ٹی وی پہ تو تم انہیں کیا کہنا چاہو گے؟ میں بولوں گا میں آ جا، مل جائے تو میں جاؤں گا کے ساتھ. امی ابو یاد آتے ہیں؟ جی. پھر کیا کرتے ہو جب یاد آتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتا. آگے مجھ سے سب کچھ بھول گیا. عطا اللہ ولد سیف اللہ اپنے اغوا ہونے اور والدین سے جدا ہو جانے کے غم کو سینے سے لگا کر بیٹھا ہے، اس لیے زیادہ بات نہیں کر پاتا. لیکن اس کو سنبھالنے والے اسے ماں باپ سے ملانے کی کوششیں آج بھی کر رہے ہیں. پولیس والے لے کے آئے تھے، اور جس طرح بچے نے بتایا کہ میں سکول جا رہا تھا تو روڈ پہ ایک گاڑی روکی، انہوں نے مجھے اغوا کر لیا اور پھر کہیں پہاڑوں میں 3-4 سال عرصہ وہاں رکھا مجھے. تو ایک دن موقع ملا اس کو تو یہ کہتا ہے کہ میں وہاں سے بھاگ آیا. کم عمر گمشدہ بچوں کی اس پناہ گاہ میں فیصل آباد کی 17 سالہ یہ لڑکی بھی رہتی ہے، جس کے باپ کی وفات کے بعد اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی تھی. والدہ کو تلاش کرنے یہ دیہاتی لڑکی فیصل آباد سے نکل تو آئی، لیکن آج تک خود لاپتہ ہے. میرے ابو جو سکے ہیں نا وہ فوت ہو چکے ہیں. اچھا. تو ہاں جی، وہ جو ہے میری امی، انہوں نے دوسری شادی کی ہے. کب شادی کی امی نے دوسری؟ امی کو تو ماشاءاللہ ابھی 3 بچے ہیں اس کے پاس. اچھا. اور پہلے تم لوگ کتنے ہو؟ ماشاءاللہ 5 بہن بھائی ہیں. آئی ہوں اپنے امی اور ابو سے ملنے. امی ابو کو کیا ہوا؟ ہاں جی، وہ مجھے نہیں ملے یہاں پہ. اغوا شدہ ہر بچے کی کہانی بڑی دردناک ہے. فی الحال آپ 7 سالہ فرقان سے ملیے، جو راولپنڈی کا رہائشی ہے اور گھر سے آٹا لینے نکلا تھا. آٹا تو ملا نہیں، ہاں یہ خود زندگی کی بھول بھلائیوں میں گم ضرور ہو گیا ہے. ماں باپ کہاں ہیں؟ پنڈی میں. تو ادھر کیسے آیا ہے؟ پولیس والے نے پکڑ کے لایا. گم کیسے ہوا ہے؟ گھر سے باہر نکلا تھا. کس سے پکڑا؟ گھر والے. وہ تو انجان آدمی تھا نا بیٹے، پھر اس کے ساتھ آپ کیسے چلے گئے؟ آٹا لینے. ابو کا کیا نام ہے؟ لطیف. امی کا کیا نام ہے؟ رہنا. پنڈی میں کس جگہ رہتے ہو؟ اوپل. پیپلز کالونی میں. گلی نمبر یاد ہے؟ گلی نمبر یاد ہے پیپلز کالونی راولپنڈی کی؟ میں گھر جانا چاہتا ہوں، اپنے امی ابو کے پاس جانا چاہتا ہوں. کوئی اگر اپنے بچپن میں کھو جائے تو وہ اکیلا نہیں بلکہ اپنے ساتھ کئی اور زندگیوں کو بھی عذاب کر جاتا ہے. بدقسمتی سے پاکستان وہ ملک ہے جہاں تقریباً پورے کا پورا نظام ہی سٹیٹس کانشیس ہے. ہمارے ہاں اگر طاقتور کا کتا بھی گاڑی کے نیچے آ کر مر جائے تو نیچے سے لے کر اوپر تک ہر کوئی اسے ہاتھی ارینج کر کے دینے پر تیار نظر آتا ہے. لیکن غریب کی اولاد سرے بازار ماری جائے، کوئی اسے اٹھا کر لے جائے، زندہ جلا ڈالے یا دبا دے، پرچہ ہی نہیں کٹتا. ہم نے آج تک سچ کے سفر میں ہر برائی پر جی بھر کے روشنی ڈالی ہے، اور حقیقتوں پر پڑے ہوئے یہ پردے زندگی کی آخری سانس تک اٹھتے ہی رہیں گے. بددیانتی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے بے بس نظام کی آزادی ہمارا مشن ہے. لیکن آج کا سفر صرف اور صرف ان غریبوں کی گمشدہ اولادوں کو ماں باپ سے ملوانے کے لیے کیا گیا جو دنیا کے میلے میں کہیں کھو گئے ہیں، کم سنی میں اغوا کر لیے گئے ہیں یا پھر مدتوں سے گمشدہ ہیں. اگر آپ ان لاپتہ پھولوں کو دیکھنا چاہتے ہیں،
माँ बाप के गुमशुदा जिगर गोशों से मिलना चाहते हैं तो सच के सफर में मेरे साथ रहिएगा। जमाने के हादसात में जिन बच्चों के हाथ उनके वालिदैन के हाथ से छूट गए वो लापता कहलवाए, जिनसे उनका घर खो गया वो गुमशुदा हो गए, अगवा हो जाने वाले अपनों की और अपने उनकी तलाश में गुम हैं। लेकिन इसी मुल्क में कुछ औलादें ऐसी भी बसती हैं जिन्हें पैदा करके उन्हें जन्म देने वाले कचरे में फेंक गए। और ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि ये सब हमारे इज्जतदार मुआशरे में हो रहा है। अगर आप उन मासूम जिंदगियों में झांक कर देखना चाहते हैं जिन्हें दुनिया वाले नाजायज बच्चे के नाम से पुकारते हैं तो सच के सफर में मेरे साथ रहिएगा। इस्लामाबाद के ईदी सेंटर में गुमशुदा बच्चों की तलाश करते हुए मेरी मुलाकात 1.5 साला अनम से हो गई। इस फूल जैसी बच्ची की कहानी सुनने से पहले इसे एक नजर देख लीजिए। इस मस्ख शुदा चेहरे को देखकर आपके दिल में कई सवाल पैदा हो चुके होंगे, जिनके जवाब देंगी आयशा। आइए सुनते हैं कि इन कटे फटे नकूश के पीछे असल कहानी क्या है। क्या हुआ इस बच्ची को? ये बच्ची हमें सब्जी मंडी से मिली है। सब्जी मंडी के पास एक कब्रिस्तान है, उसमें ये मिली है हमें। कुछ लोग वहाँ से रात के टाइम गुजर रहे थे तो उन्होंने इस बच्ची की रोने की आवाज़ सुनी तो वो अंदर गए, कब्रिस्तान में दाखिल हुए। जो ही तो देख रहे थे कि इसको कोई जानवर काट रहा था, इसके फेस को सिर्फ बकाया ये कंबल में लपेटी हुई थी। तो जब वो भाग के गए तो वो जानवर भाग गया। जब इसको उठाया तो उसका सारा चेहरा डैमेज था। वो उठा के हमारे पास ले आए तो इसको हम फ़ौरन ले गए अस्पताल, सिविल ये कम्प्लेक्स में लेके गए। कम्प्लेक्स वालों ने जब इसका फेस साफ़ किया तो ये सारा इसका चेहरा खाया हुआ था किसी जानवर ने। यहाँ इतना बड़ा सा सुराख था, ये लिप्स भी नहीं थे, नाक भी नहीं था। तो बहुत ज़्यादा ये जो है ना डैमेज हो चुका था इसका चेहरा। सिर्फ आंखें बची थी तो वो भी शायद खुदा की कुदरत थी, बचाने वाला खुदा है। एक दिन की बेटी को कब्रिस्तान में फेंक जाना बिनते हवा की तारीख के बदतरीन वाकयात में से एक है। पैदा करके माँ अनम को दरिंदों की खुराक बनने के लिए वीराने में क्यों छोड़ गई? जब मैंने इसे पालने वाली माँ से पूछा तो वो बोली, मेरे ख्याल से तो अगर ये जायज़ औलाद है तो कोई इतना संग दिल माँ बाप तो होते नहीं है कि वो अपने बच्चे को फेंक दे। मैं कहती हूँ कि अगर फेंकना भी है तो वो इस जगह पे तो ना कम से कम फेंके। ये किसी की नाजायज़ औलाद है, जो गलतियाँ होती रहती हैं इंसान से। अगर ये लोग इसी एक गलती तो कर लेते हैं, ये दूसरी गलती फेंकने की तो ना किया करें। तो उस गलती का ये इन मासूम बच्चों को इस दुनिया में आने वाले होते हैं, इनका तो कोई कसूर नहीं होता, इनका कोई गुनाह नहीं होता। तो मैं इन लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहूँगी, अगर आपकी बच्चियाँ गलती कर भी जाती हैं, ज़ाहिर है जायज़ औलाद जो होती है वो अक्सर लोग हमारे झूले में ही डाल के जाते हैं, वो फेंकते नहीं हैं। रात के टाइम आके अगर फेंकनी है तो झूले में फेंक के जाएँ। ये हम लोगों के पास आई, अगर आप इस तरह डालेंगी, इस तरह फेंक देंगी तो इनकी ज़िंदगी भी तो बर्बाद हो सकती है। आप लोग ये सोचें, इन मासूम जानों को तो कोई गलती नहीं होती, कसूर आप लोग करते हैं। औरत जात का हसीनो जमील सरापा और खूबसूरत चेहरा उसकी जिंदगी की सबसे कीमती मता हुआ करता है, लेकिन